آپ تمام ناظرین کو ایک اہم جانکاری دے دیں کہ ضلع سیتامڑھی کے برار پنچایت میں واقع دارالعلوم عزیزیہ میں جلسہ دستار بندی کا انعقاد کیا جانا ہے۔ یک روزہ عظیم الشان اجلاس عام کے نام سے جلسہ دستار بندی و تعلیمی بیداری کانفرنس کا انعقاد کیا جانا ہے۔ خیر، جس کی تیاریاں زوروں پر ہے، تیاریاں لگ بھگ مکمل کر لی گئی ہیں۔ ہم سے بات کرنے کے لیے دارالعلوم عزیزیہ برار کے ناظم صاحب ہیں، مفتی رحمۃ اللہ صاحب۔ ان سے ہم بات کریں گے اور مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اردو نیوز بہار میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کے نیوز اردو نیوز بہار اور آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے ادارے میں ہونے والے پروگرام جلسے دستار بندی کے جو ہے اعلان کو عام کرنے کا جو ہے ارادہ کیا۔ کس طرح کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اس پروگرام کو؟ یہ پروگرام کی تیاری تقریباً مکمل ہے اور ایک بڑا اپنے علاقے کا دارالعلوم عزیزیہ برار کا ایک بڑا اجلاس عام جلسے دستار بندی و تعلیمی بیداری کانفرنس کے عنوان سے جو ہے یہ جلسہ جمعرات کو ہونے جا رہا ہے، یعنی 2 مارچ بروز جمعرات بعد نماز مغرب سے یہ اجلاس شروع ہوگا۔ اپنے بہار کے نامور علماء اور خطیب تشریف لا رہے ہیں، جیسے اس پروگرام کی صدارت حضرت مولانا مفتی ثناء الہدیٰ القاسمی نائب ناظم امارت شریعہ فرمائیں گے، اور اپنے ضلع کے جتنے بھی بڑے بڑے علماء ہیں ان تمام کو مدعو کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ تمام احباب جو ہے تشریف لائیں گے۔ اسی طریقے سے اپنے علاقے کے شعراء ہوں گے۔ ایک جو ہے بڑا ادارہ اور بڑی کیپیسٹی کے ساتھ جو ہے مضبوط تناور درخت کی طرح پھیلتا ہوا جا رہا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ واقعی مدارس میں ہر اعتبار سے پڑھائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، دونوں اعتبار سے پڑھائی ہوتی ہے، یعنی عربی کے ساتھ ساتھ عصری علوم بھی اس مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو اس جلسے کو سامنے رکھ کر بچوں کو ہم سامنے رکھیں گے تاکہ عوام دیکھے کہ ہمارے اس مدرسے میں دارالعلوم عزیزیہ برار میں کس طریقے کی پڑھائی ہوتی ہے، تاکہ لوگ اپنے بچوں کو جو یہاں پر لائے۔ اس اجلاس کے ذریعہ عوام کو کیا میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ سب سے پہلے تو ہم میسج یہی دیں گے کہ جو ہمارا پروگرام ہے 2 مارچ جمعرات کو دارالعلوم عزیزیہ برار میں، یہ آواز ہماری جہاں تک پہنچ رہی ہے اپنے علاقے میں، وہ تمام لوگ جو ہے جلسہ میں تشریف لائیں اور آنے والے علماء کرام اور دانشوران کے باتوں کو سنیں، مستفیض ہوں، اور ایک ہونے والا جو پروگرام اس کو ایک جو ہے ایک بڑا پروگرام کے طور پر جو ہے لوگوں کے سامنے جو ہے پیش ہوں۔ بچوں کی دستار بندی ہونی ہے اس میں؟ وہاں یہ مدرسہ قائم ہوئے اگر لاک ڈاؤن کو ہٹا دیا جائے تو تقریباً 1 سال ہوا ہے۔ اس 1 سال کے اندر جو ہے تقریباً 30 بچے دارالاقامہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، اس میں سے اس مرتبہ الحمدللہ 1 بچہ حافظ بنا ہے جس کی دستار بندی ہونی ہے، اور اسی طریقے سے قلیل عرصہ آپ بتا رہے ہیں، 1 سال کے اندر میں ہی مدرسہ اتنا یعنی کہ بلندی تک گیا ہے۔ کس طرح کی محنت کی جا رہی ہے؟ کچھ اساتذہ وغیرہ کے بارے میں بتانے، نظام تعلیم کے بارے میں بتانے۔ آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ یہ بہت قلیل عرصہ ہے۔ عام طور پر لوگ بنیاد بھی صحیح سے سیدھی نہیں کر پاتے، لیکن اپنے ضلع کے جتنے بھی علماء ہیں، جیسے قاضی عمران صاحب ہیں، مولانا اشتیاق صاحب ہیں، حضرت مولانا اظہار الحق صاحب ہیں، اور دیگر بمبئی وغیرہ کے بھی علماء آئے، انہوں نے دیکھا تو ایک تعجب بھی ہوا ان کو، اور بڑی خوشی کا اظہار کیا کہ اتنے کم وقت میں اتنے بچوں کا رہنا اور پھر کھانا پینا تمام سسٹم کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر جس مدرسے جس کے نام سے موسوم ہے حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب بہاری رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑے دادا بھی ہوئے، انہی کے نام سے موسوم ہے، یقیناً انہی کی برکت ہے۔ بلکہ ان کو تھوڑا اور بھی اگر اوپر لے جائیں تو وہاں پر جہاں پر مدرسہ قائم ہے، وہ مدرسہ ہم لوگوں نے اپنے سے قائم نہیں کیا، بلکہ آج سے تقریباً 28-30 سال پہلے ہمارے علاقے میں جلسہ ہوا تھا، تو قاضی القضات حضرت مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے تھے، اور انہوں نے اس وقت جو لوگ موجود تھے ان کو نشاندہی فرمایا تھا کہ یہاں پر جو ہے مدرسہ قائم کیجئے گاؤں کے باہر، تاکہ مدرسہ جو ہے پھلے پھولے اور چمکے۔ تو انہی کے جو ہے نشاندہی پر جو ہے الحمدللہ یہ مدرسہ قائم کیا گیا ہے، اور جیسا کہ علماء اور ہم لوگوں کا بھی جو ہے ماننا یہ ہے کہ ہم لوگوں کی محنت سے کہیں زیادہ اللہ جو ہے اس مدرسے کو جو ہے چمکا رہا ہے اور اس میں نصرت دے رہا ہے۔
تو امید کرتے ہیں کہ یہ مدرسہ بہت کامیابی کے ساتھ بڑا ہوگا اور یہاں سے نکلنے والے بچے بھی جو ہے مدرسے کا بھی نام روشن کریں گے اور قوم کا بھی نام روشن کریں گے۔ خیر، اجلاس میں بہت سارے اخراجات بھی ہوتے ہیں، کیا اپیل کرنا چاہیں گے لوگوں سے؟ ہاں، اخراجات تو یقینی طور پر بہت ہی زیادہ ہیں، ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا، لیکن پروگرام جو ہے ہم لوگوں کی سوچ سے زیادہ بڑا ہو گیا۔ تو ہم اس موقع پر تو یہی چاہیں گے کہ ہماری آواز جن لوگوں کو پہنچ رہی ہے، یقینی طور پر تقریباً 2.5 لاکھ سے اوپر جو ہے اس میں جو ہے خرچ ہونا ہے، جو کہ ابھی بہت مشکل ہو رہا ہے اور پروگرام جو ہے قریب آ گیا ہے۔ ہم تمام احباب سے، جو لوگ خاص طور پر جو لوگ دین سے مدارس سے جڑے ہوئے ہیں، خصوصی طور پر ہم ان سے درخواست کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے مدرسے میں تعاون کریں۔ بذات خود جو ہے ہمارے نمبر پر جو ہے فون سے بھی رابطہ کر کے جو ہے ہمارے نمبر پہ جو ہے پے فون ہے، پے ٹی ایم ہے، اس پہ ڈال سکتے ہیں، یا جو ہمارے مدرسے کو جانتے ہیں ان کے توسط سے بھی جو ہے اپنی رقم جو ہے دے سکتے ہیں۔ ایک آپ کی ان لوگوں کی رقم، یقینی طور پر طلبہ پر بھی خرچ کرنا ایک ثواب ہے، لیکن خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کی رقم علماء پر جو ہے اس جلسے کے موقع پر خرچ ہوگا۔ تو ہم کو جو ہے چاہیں گے کہ تمام احباب جو ہے زیادہ سے زیادہ ہمارے مدرسے میں تعاون کریں، تاکہ جو ہے بہترین طریقے پر جو ہمارا پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ سکے۔ آپ ہیں مفتی رحمت اللہ صاحب، جو دارالعلوم عزیزیہ برار کے ناظم ہیں، اپنی بات آپ تک پہنچا رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک یہ کامیاب ہوئے ہیں۔ آپ کی جانکاری کے لیے پھر سے ایک مرتبہ بتا دیں کہ 2 مارچ آنے والا 2 مارچ کو جلسہ یعنی کہ یک روزہ عظیم الشان اجلاس عام کا انعقاد کیا جانا ہے، جس میں آپ تمام حضرات مدعو ہیں، آپ لوگ شریک ہوں، اور خاص طور سے جہاں بھی ادارے قائم ہیں اور آپ کے بچوں کا، کیونکہ بچے چاہے جو بھی ہوں، سماج کا بچہ ہوتا ہے، معاشرے کا بچہ ہوتا ہے، آپ کا بچہ ہوتا ہے، تو آپ کے بچوں کے مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کر رہے ہیں یہ لوگ، اور آپ کے بچوں کو سنوارنے سجانے کی فکر کر رہے ہیں اور سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہم تمام حضرات سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے کہ دارالعلوم عزیزیہ برار جو برار میں واقع ہے، وہاں اگر آپ جانا چاہیں تو جا کر کے بھی مدرسے کا معائنہ کر سکتے ہیں، نظام تعلیم سے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن اس طریقے کے ادارے کا سہیوگ سپورٹ بھی کرنا نہایت ہی ضروری ہے۔ ان کا نمبر ہے، آپ کو ویڈیو کے اسکرین پر ہی مل جائے گا، ان کا پے فون نمبر وغیرہ مل جائے گا۔ اگر جو لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تعاون کرتے ہیں لیکن وہ دکھاوا نہیں کرنا چاہتے ہیں، کافی اچھی صفت ہے۔ جو لوگ ایسے پے فون وغیرہ کے ذریعے جو ہے تعاون کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر آپ کو مل جائے گا، اس نمبر پہ کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، مزید معلومات بھی فراہم کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی اگر کچھ رقم دینی ہو تو اس پے فون نمبر پہ پے فون کے ذریعے یا گوگل پے کے ذریعے آپ مدرسے کو بھجوا سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار، ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے اردو نیوز بہار کو فالو کر لیں، ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں، ہر زمینی استر کی خبر کے لیے اردو نیوز بہار دیکھتے رہیں۔